معزز حاضرین جمعہ، عزیز بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق وظیفہ ہے، جو ہم تمام کا خالق و مالک، رازق و مدبر ہے، اور بے شمار رحمتیں و درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج کا جو جمعہ ہے وہ اسلامی سال کے اعتبار سے اسلامی سال کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ہم جیسے انگریزی جو تعلیم ہے اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جانتے ہیں کہ انگریزی سال کا جو مہینہ چینج ہوتا ہے تو جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہم یہ چیز جو ہمارے اسلامی جو سال ہے، اسلامی جو کیلنڈر ہے، جو اسلامی جو تقویم ہے، اس کو ہم جانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی سے بھی اگر پوچھا جائے کہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، تو بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ تو ابھی جیسے ہم لوگ بقرعید، عید الاضحیٰ جو ہم جانتے ہیں، ہماری شریعت میں جو تہوار ہے، جو عید ہے، بقرعید جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، جو اسلامی جو سال ہوتا ہے وہ آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ کا، اور ذی الحجہ کے بعد یہ محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ اعلان کیا جاتا ہے، ابھی آج محرم کے جو سال جو شروع ہوا ہے 1444 ہجری چل رہا تھا، ابھی 1445 شروع ہو گیا، تو یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اور ہمارا یہ سال جو ہے، ہمارے اسلامی جو سال ہے وہ بدل چکا ہے۔ آج 2 تاریخ ہے نئے سال کا، دوسرا 2 تاریخ کا اور جو پہلا جمعہ ہے، تو آج کا جمعہ کا خطبہ جو میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ مقابلہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورہ میں تلاوت کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی آیت میں بہت بڑا سبق دیا ہے، اور بڑے بڑے امام جو ہے، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں، وہ فرماتے ہیں اس چھوٹی سی سورت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہماری جو پیدائش ہوئی ہے، تو ہماری پیدائش کا جو غرض و غایت ہے، اس چھوٹی سی سورت میں یہ 2-3 آیتوں کی مشتمل جو یہ سورہ ہے، اس میں اگر پورا سوروں کا اللہ تعالیٰ پوری قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا، پورا قرآن اگر نازل نہیں فرماتا، اور یہ سوروں کو یہ اگر اس میں غور و فکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ سال در سال، دن پر دن، اور سال در سال، مہینے در مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ دوسرا سال، ہم نے نئے سال میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کرم ہے کہ ہمیں اس دوسرے سال کو بھی میسر فرما دیا، کہ ہمیں دوسرا پھر یہ چانس دیا کہ ہمیں دوسرے سال میں ہم اپنی زندگی کی احیاء کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ تو اس محرم کے مہینہ میں ہم جانتے ہیں کہ اسلامی جو سال ہوتا ہے، اور کوئی بھی سال ہوتا ہے، جیسے انگریزی سال بھی ہوتا ہے تو 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور اسلامی سال بھی ہوتا ہے تو وہ بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان ذا شہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مہینے جو ہے وہ 12 ہیں، تو 12 مہینوں میں 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جو بہت زیادہ مبارک مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے چھٹائی کر دیا، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کی بہت زیادہ تکریم ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، زمانۂ جاہلیت میں بھی یہ 12 مہینے تو سبھی جانتے تھے، اور یہ 4 مہینے کی بہت زیادہ لوگ قدر کرتے تھے۔ زمانۂ جاہلیت کے لوگ بھی جو اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں بھی جب ہم سنتے ہیں کہ 300 سال کو وہاں پہ رکھنے گئے تھے، جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح ہوا تو لکڑیوں کے نوک سے بتوں کو، علائشوں کو، گندگی کو صاف کیا خانہ کعبہ کو۔ تو اسلام کی بعثت سے پہلے لگ بھگ 200 سال پہلے سے اس کی حرمت کے لوگ قائل
تھے اور اس کی زیادہ عزت و تکریم کرتے تھے. اسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا قتل و قتال, یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو جاہل لوگ تھے, جو بتوں کے پجاری تھے, وہ لوگ بھی ان مہینوں کی اتنی زیادہ قدر کرتے تھے کہ اگر کوئی باپ کا بھی قاتل ہوتا ہے, باپ کا بھی اگر کسی نے قتل کیا ہوتا ہے اور ان مہینوں میں اگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو ان مہینوں کی اتنی زیادہ تکریم اور اتنی زیادہ عزت دی جاتی تھی کہ ان مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا تھا. بھلے بدلہ لینا ہوتا ہو تو دوسرے مہینوں میں لیتے تھے, لیکن اس کی اتنی زیادہ قدر کرتے تھے. تو یہ سارے جو مہینے ہیں, جو 4 مہینے ہیں, جو 3 مہینے جو ہے وہ بے ترتیب ہیں, سلسلے وار ہیں. جیسے 4 مہینوں میں جیسے ہمیں پہلا جو ابھی مہینہ جو ہمارا گزرا ہے, اس سے پہلے یہ محرم کا مہینہ, اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے, اس کو ذی القعدہ کا ہوتا ہے. ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ 3 مہینے جو ہوتے ہیں یہ پے در پہ لگاتار ہوتے ہیں. اور ایک مہینہ جو ہے رجب جس کو کہا جاتا ہے, تو وہ رجب کا مہینہ جو ہے رمضان سے پہلے, ربیع الاول سے پہلے جو ایک مہینہ آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں, اس کی بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی زمانے جاہلیت میں بھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام میں یہ شریعت جو ہے یہ اور مہینوں کے قتل و قتال, لڑائی جھگڑا کی طرف راغب کرتی ہے شریعت. ایسی بات نہیں ہے. کسی بھی مہینے میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا, قتل و قتال, یہ ساری چیز اسلام میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی قوم اگر کسی قوم پہ اگر حملہ اور ہوتی بھی تھی تو وہ ان مہینوں کی وہ قدر کرتے تھے اور ان مہینوں میں وہ حملہ اور یہ سب چیزیں نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں محرم کے تعلق سے, ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارا جو ہے ہم مسلمانوں کی یہ بہت بڑی کمی ہے, یہ دین سے لا علمی کی وجہ سے آج ہماری جو نئی نسل ہے وہ 1 جنوری کو یا 31 دسمبر کو پتہ نہیں کیسی بدعات و خرافات کو انجام دیتی ہے اور ہیپی نیو ایئر مناتی ہے. اور وہ سمجھتی ہے غیر مسلموں کا جو عقیدہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 جنوری کو اگر ہم میٹ چاول کھا لیں گے یا اچھی طرح سے نہا لیں گے یا بہترین لباس پہن لیں گے تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ 1 جنوری کو ہم اچھا سے کھا لیں گے, پی لیں گے, ہم سالوں بھر اچھا سے کھاتے پیتے رہیں گے. ایسی آج ہماری امت محمدیہ میں بھی ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں بدعات و خرافات رائج ہو رہی ہیں. تو ہم مسلمانوں کی یہ دین سے لاعلمی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو اولاد کی جو نعمت دیتا ہے اس کی ناقدری کی وجہ سے ہم اسلام کا کہ صحیح ترجمانی ہم اپنی خود زندگی میں نہیں کر پاتے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو نہیں دے پاتے ہیں. اس سے ہمارا سماج بھی ہے وہ دن پر دن تاریکی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور ہم غیر قوموں سے کے مثل دن پر دن ہوتے چلے جاتے ہیں. غیر قوموں کی تہذیبیں اور ان کی کلچر, ان کا تمدن جو ہے ہمارے اوپر غالب ہوتا چلا جا رہا ہے, جو سب سے بڑی شکست ہے, سب سے بڑی ناکامی ہے, سب سے بڑی بدنصیبی ہے ہماری. تو اس میں ہم مسلمانوں کو اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو سال جو شروع ہوتا ہے, ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے تو محرم کا مہینہ ہوتا ہے. اور یہ محرم کا مہینہ بھی کتنا یہ اور زیادہ فضیلت والا ہے. ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس سال کا ہمارا جو اسلامی جو سال جو شروع ہوتا ہے وہ حرمت والے مہینے سے شروع ہوتا ہے. باعزت تقریب مطلب کہ بہت زیادہ عزت والا مہینہ بھی ہوتا ہے, اس سے شروع ہوتا ہے. اور پھر اسلامی شریعت جو کہتی ہے کہ ہمارا جو اسلام جو ہے یہ نماز کے علاوہ اور بھی جتنے بھی جیسے ہم روزے رکھتے ہیں یا اور بھی بہت ساری عبادات جو کرتے ہیں تو چاند دیکھ کر کے شروع کرتے ہیں, چاند دیکھ کے ختم کرتے ہیں. جیسے ہم رمضان کو روزہ رکھتے ہیں تو چاند دیکھ کے تو روزہ شروع کر دیتے ہیں, روزہ رکھنا. چاند رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر چاند دیکھ کے تو ہم افطار کرتے ہیں یعنی عید مناتے ہیں, یہ روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں, روزہ بند کرتے ہیں, ایک مہینہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے. تو اسلامی شریعت جو ہے تو اس میں چاند کے حساب سے یہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ ساری چیز اس پہ یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے ہماری شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے. جیسے ہماری شریعت میں بتایا گیا ہر چیز کی دعا بتائی گئی ہے. جو ہماری جو شریعت جو ہے کتنی زیادہ نیچرل ہے, کتنی زیادہ فطری ہے کہ ہم جب چاند بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مہینہ کب شروع ہوتا ہے, ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے اور کیسے شروع ہوتا ہے. مغرب کا جب وقت ہوتا ہے اسلامی جو ہے کیلنڈر جو ہے اس میں تاریخ جو ہے وہ بدل جاتی ہے, ڈیٹ جو ہے چینج ہو جاتا ہے. مغرب کے اذان کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد مغرب جو وقت چینج ہو جاتا ہے. اسی وقت چاند اللہ تعالیٰ آسمان میں رونما کرتا ہے. مسلمانوں کے لیے اسلام کی کتنا بڑا, کتنا عظیم
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور چاند سے ہمارا شروع ہوتا ہے. تو ہمارا جو مہینہ جو ہم شروع کرتے ہیں یا محرم کا جب چاند دیکھتے ہیں, سال کا شروعات جب کرتے ہیں, تو اس کا بھی کتنا اہتمام کیا گیا ہے ہماری شریعت میں. ہماری شریعت کتنی پاک صاف ستھری اور جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے. انسان اس کا اسلام کی خوبیوں کو گن نہیں سکتا ہے. تو یہ ساری چیز ہے. تو ہم جب چاند دیکھتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو ایک ہی کام کرنا چاہیے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد, یہ موقع ملنے کے بعد, یہ عبادت کا موقع بھی خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, ان کو مٹی میں اپنے پاس بلا لیا, قبر میں دفن ہو گئے, ان کا رجسٹر بند ہو گیا, وہ اب نامہ نیک کام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ یہ کہ صدقہ جاریہ اگر ہوگا تو ان کا نام اعمال میں جڑتا رہے گا, لیکن ان کا رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیا گیا. لیکن ہمیں یہ نعمت ہے, ہمیں ابھی چانس ہے, ہمیں ابھی مہلت ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. ہم جتنی زیادہ چاہیں ہم اسلام کی شریعت کے حساب سے چلتے ہوئے ہم اپنی جنت کو سیکیور کریں, جنت کو آسان کریں, جنت کے راستے پہ ہم چلے, دنیا کو بھی ہم اپنا بابرکت بنائیں اور آخرت میں بھی ہم جنتی بن جائیں. یہ کتنا بڑا موقع ہے. تو یہ جب ہم سال شروع کریں تو ہمیشہ یہ ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں کہ جتنا بھی ہمارا سال ہمارے اپنی زندگی کا بچا ہو, یا ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جب محرم کا جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے, ایک یہ حرمت والا مہینہ ہے, بہت بابرکت مہینہ ہے. یہ جاہل سے جاہل لوگ اس کی ان حرمت والے مہینوں کی اتنی زیادہ قدر کرتے تھے, اتنی زیادہ عزت و تقریم کرتے تھے. تو اس کا جب ہم شروعات کریں تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو اگر ہم شروع کرتے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے جس کام کی بھی شروعات کی جائے اور اس پہ بسم اللہ کر لیا جائے, اللہ کا نام لے لیا جائے, تو اللہ تعالیٰ کا ضرور اس میں برکت دیتا ہے. تو ہم جب سال کا شروعات کریں تو ہم غیر مسلموں کی طرح نہیں کہ ہم کھانے پینے میں, اچھا پڑھنے میں اپنے زندگی کو برباد کریں, ان کے طور طریقوں کو اپنے زندگی پہ رائج کریں. جو ہماری جو شریعت ہے ایسے نبی پہ نازل ہوئی ہے جو اماموں کا امام تھا, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا, جو کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور بہت ساری اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بتاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے, ان کا بتایا ہوا طریقہ, اگر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو, اپنے سال کو ہم شروعات کریں گے تو ہمارا سال جو ہے بہت بابرکت ہوگا اور بہت زیادہ اس سال میں ہمیں اللہ تعالیٰ برکات سے نوازے گا, اور پھر وہ سال ہمارے لیے جنت کا ایک بہت بہترین ذریعہ بھی ہو جائے گا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم چاند دیکھنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے دعا ہے, ہم اس کے دعا کو پڑھیں, چاند دیکھنے کی دعا کو پڑھیں. ہماری دعا کی کتابوں میں بتائی جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سے جو ثابت ہے, چاند دیکھنے کے لیے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, اس دعا کو پڑھیں. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. اس دعا کو پڑھیں, اس دعا کے معنی اور مطلب کو سمجھیں. اس میں ہم چاند کو دیکھتے ہی, سال کی شروعات کرتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, تو پھر ہمارا سال جو ہے بہت زیادہ بابرکت ہوگا. ہمارے کوئی بھی کام ہوگا ہم مٹی میں بھی ہاتھ لگائیں گے. جیسے صحابہ کرام ہوتے, ان کا ایمان مضبوط تھا, وہ اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے, اس لیے وہ مٹی میں بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا اللہ تعالیٰ بنا دیتا تھا. یعنی اتنا زیادہ ان کی تجارتوں میں, ان کے کاموں میں, ان کے دھندوں میں اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا تھا. تو ہم بھی سال کی جب شروعات کریں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروعات کریں, اور یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس سال کو شروع کریں گے, اور سال میں پورے سال ہم دل جمعی کے ساتھ شریعت کے حساب سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہم اپنی پوری سال کو گزاریں گے. اور اس میں یہ محاسبہ کریں, اس میں ہم اپنا کمپیریزن کریں کہ اس پچھلے سال میں ہم سے کون سی بھول چوک ہو گئی ہیں, کون سے خطا ہم سے سرزد ہو گئے ہیں, کون سے ہم سے نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ہو گئی ہے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت جو ہے ہم سے چھوٹ رہی ہے. اس پچھلے سال ہم یہ چیز اگر مس کر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہم سے جو کوتاہی پچھلے سال ہو گئے تھے اس کوتاہی کو اس سال میں ہماری بھرپائی کر دے. جب اللہ سے مانگیں گے, اللہ سے روئیں گے, گڑائیں گے, سجدوں میں اللہ سے دعا کریں گے, جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں
تو یہ ہمارا معراج ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو سجدے کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے حاجات کو، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق کو مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ جب ہم مانگیں گے تبھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کوئی بھی قوم ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، ایسے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی، اس خاندان کی یا اس فرد کی یا اس سماج کی حالات کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ فرد یا وہ سماج یا وہ خاندان خود سے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جب تک کوشش نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی توفیق نہیں دے گا۔ تو ہمیں بس کیا کرنا ہے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اس بول نہیں پاتا ہے، ایک دنیا میں آتا ہے مگر وہ صرف ایک رونا جانتا ہے، لیکن اس رونے کی وجہ سے وہ صرف روتا ہے اور اس کی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ اس کے پورا کراتا ہے۔ ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہم پہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے سر سجود ہوتا ہے اور زار و قطار ہوتا ہے، اس کا آنکھوں سے آنسو بہتا ہے اور کوئی چیز کو مانگتا ہے تو اللہ ضرور ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام جو تھے پہلے کے زمانے میں، جیسے پہلا معاہدہ جو ہوا کافروں اور مشرکوں سے، اسلام اور کفر کا جو مقابلہ ہوا اس کو جنگ بدر کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں 313 تھے اور اس ٹائم جو کافرین جو تھے، مشرکین جو تھے، منافقین جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے اور ہر طرح کی ضرب و حرب سے لیس تھے، ہر طرح کے ہتھیار تھے، ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ اور پتہ نہیں اس ٹائم کے جو بھی ہتھیار تھے وہ سارے اس سے سسجت تھے، پورے طرح سے لیس تھے اور ہمارے صحابہ کرام جو تھے وہ نہتے تھے، وہ سارے تھے۔ تو اس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جنگ چلے جاتے ہیں اور زار و قطار ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، سیرت میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کیا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا۔ تو وہی شریعت ابھی بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے چند روزہ ہے، یہ مرہون منت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے، اس مہلت کو ہم گنوائیں نہیں، اس کو ہم سنہرا بنائیں اپنی زندگی کا۔ پتہ نہیں کب کس کی کب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاہٹ آ جائے، تو یہ ہماری جو غنیمت کا جو وقت ہے، یہ ٹائم جو ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے الوقت اسمن من الذهب، جو سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہوتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ کو بھی بتایا جاتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو جب تک سانس ہے تب تک اس کو آس ہے، تب تک اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈھونڈنا چاہیے، گرانا چاہیے، اور اگر نیا سال اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نیا مہینہ اگر توفیق دیتا ہے تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے خیر کی طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سال کو نیکیوں والا اور عبادتوں والا، برکتوں والا بنا دے۔ تو یہ ساری چیز کرنا چاہیے۔ ایک یہ چیز ہے محرم کے تعلق سے، اور دوسری بات ہے دیکھیے کہ یہ محرم کے تعلق سے بہت سارے ہم مسلمان جو ہیں دین سے لا علمی کی وجہ سے بہت زیادہ بدعات و خرافات اس میں کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ اسلام کی مذاق اڑائے جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کے تعلق سے بہت سارے اس میں بہت سارے لوگ جو شیعہ فرقے کے لوگ ہوتے ہیں یا جو ایسے ہیں بہت سارے خرافات کرتے ہیں، اپنے سینہ کو چار کرتے ہیں یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، جو شرک ہے، جو کھلم کھلا اگر جیسے اللہ کا یا اللہ کے علاوہ ہم کسی کے ساتھ یا محمد بھی نہیں لگا سکتے ہیں، وہ یا حسین لگاتے ہیں اور وہ جہنم کے دروازہ پہ یہ کھولتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جو ہے، کوئی بھی انسان اگر وہ ایک اللہ کے علاوہ
किसी और से अपनी हाजात को तलब करता है और इसी हालत में अगर उसकी मौत हो जाती है तो सीधे जहन्नम में जाएगा, उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला जो है इन शिर्क, कुरान में अल्लाह ताला कहा है सूरह लुक़मान में, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है अल्लाह ताला जो पूरी कायनात को चलाने वाला है, तो अल्लाह ताला के अलावा अगर अल्लाह ताला की खुदाई में किसी और को शरीक अगर करेंगे तो वो शिर्क हो जाएगा। और शिर्क एक ऐसी चीज है कि हर तरह के गुनाहों को अगर इंसान गुनाहों के पहाड़ को भी लेके जाएगा अल्लाह के सामने तो उसको भी माफ कर सकता है अगर चाहेगा तो। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है कि हर तरह के गुनाहों को माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क को मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये सारे मुहर्रम का जो महीना है ये इसमें जाहिर किस्म के जो लोग होते थे वो भी इसमें इतनी ज्यादा इसकी इज्जत तो तकरीम करते थे कि हर तरह की लड़ाई झगड़ों से वो बाज रहते थे, इसकी तकरीम करते थे। और आज का जो मुसलमान है वो उन जाहिलों से भी आज बदतर आज का मुसलमान है जो इस मुबारक महीनों में, इन इज्जत वाले महीनों में, तकरीम वाले महीनों में वो बलियों को अपने सीनों पे मारते हैं और या हुसैन के नारे लगाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे खुराफात करते हैं और पता नहीं कैसे कैसे हुरदंग करते हैं जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। हर साल बेगुनाह किस्म के हर लोग मारे जाते हैं। आप पेपरों में पढ़ेंगे, अखबारात में पढ़ेंगे, हर जगह बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हदीसों को पढ़ना छोड़ दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना छोड़ दिया है, सुनी सुनाई बातों पे अमल करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमारे ऊपर ये दहशतगर्दी का लेबल भी लगाया जाता है कि मुसलमान जो है दहशतगर्द होता है। हमारा इस्लाम जो है इस तरह की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। जैसे ये नौहा मातम किया जाता है, आओ सगा किए जाते हैं, खून बहाए जाते हैं, ब्रेड मारे जाते हैं, ये सारी चीज़ इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। हाँ, इंसान कोई भी है अगर वो मरता भी है तो वो अल्लाह ताला की दी जान थी, अल्लाह ताला ने ले लिया। और ये है कि उसको हम शोक मना सकते हैं, शोक मनाने का भी इस्लामी शरीयत जो तरीका जो बताती है उसके हिसाब से हमें करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी गरीबानों को फाड़ना है, अपने कपड़ों को चाक करना है और गैर कौमों के सामने इस्लाम की शरिया को बिगाड़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस्लाम के सच्चे वो नहीं है, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। तो ये सारी मुहर्रम के महीने में एक काम किया जाता है जो बिल्कुल भी गलत है। और हर इंसान को कोई भी इंसान जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, जो मुसलमान होने का दावा करता है, उस पर यह फ़र्ज़ है कि अपने आस पास में अपने भाई बहनों को अपने समाज में जो चीज़ मसाजिद से मदारिस से बताया जाए उसको उनको बताएं, उनको समझाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत है, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। और इसका बहुत अगर इसकी हम दाम रखेंगे तो अल्लाह ताला इसका हमें दुनिया में भी बहुत बुरा हासिल करेगा, दुनिया में भी हम ज़लील व ख़ार होंगे और हो भी रहे, हम देख भी रहे हैं इस्लाम से हमारी दूरी की वजह से, और आखिरत में भी हम कहीं के लायक नहीं रहेंगे। तो एक ये मुहर्रम के महीना में एक काम हो जाता है, ये जिसको कहा जाता है ये नौहा मातम का, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद, और इस तरह की हदीस में आता है और शक्ल जुनूब व दाअ बिदाअतिल जाहिलिया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स हम में से नहीं है जो अपने गालों को पीके किसी तरह का अगर माथा किसी के यहाँ अगर मौत भी हो जाती है, इस्लाम ये नहीं कहता है कि जोर जोर से चिल्लाए, हाय बाबा हो, हाय दादा हो, ऐसे चिल्लाए, हमारे आपा हमारे दादा, ऐसा नहीं। बस ये इस्लाम में जो तरीका है कि हम आंसू बहा सकते हैं, अपने कपड़ों को नहीं फाड़ना है, अपने गालों को पीटना नहीं है। और ये बहुत सारे लोग जो करना जो मातम करते हैं, बैन करते हैं और जो करते हैं, ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं है, हराम है। ये इस्लाम का कोई तो अल्लाह के ने ऐलान फरमा दिया है, लैसा मिन्ना, वो शख्स जो इस तरह की हरकतें करता है, जो अपने गालों को पीटता है, अपने गरीबानों को फाड़ता है और जाहिलियत की आवाज़ की तरह बाबा हो दादा हो चिल्लाता है, वो हम में से नहीं है, यानी मुसलमान ही नहीं है, वो काफिरों में से है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐलान फरमाया। तो मुसलमानों को ऐसे ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मुहर्रम के ताल्लुक़ से अभी बहुत सारी बातें हैं। तो अभी देखिए, अभी आज तो मुहर्रम की दूसरी तारीख है और इसी 7 दिन के बाद ये 9 मुहर्रम आता है या आशूरा का दिन आता है, उसमें बहुत सारी ये चीज़ें होती है। तो हमारी शरीयत जो कहती है कि ये मुहर्रम जो मनाते हैं लोग कहते हैं कि हसन और हुसैन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे उनको शहीद कर दिया गया, इसलिए उनके
ان کے غم میں ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہے نا، حجۃ الوداع کے موقع پہ ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہاں پہ یہ خوشخبری دے دی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، کہ آج کے دن میں نے تمہاری شریعت کو، تمہارے دھرم کو، اسلام کو جو ہے مکمل کر دیا، پرفیکٹ کر دیا۔ کہا جاتا ہے nothing is perfect in this world، انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، ہمارا اسلام جو ہے، ہماری جو شریعت جو ہے یہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، 100%، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ تمہاری شریعت کو آج کے دن میں نے پورا کر دیا، مکمل کر دیا، پرفیکٹ بنا دیا، اس میں کسی طرح کی بڑھانے کی یا گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے، اور اتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میری جو نعمت ہے تمہارے اوپر میں نے پورا کر دیا۔ تو یہ اسلام جو نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، لیکن اسلام ایک ایسی نعمت ہے، اسلام یہ شریعت کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری نعمت کو انسانوں پہ مکمل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اس میں یہ ساری چیز کہی جاتی ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کے شہید ہونے کی وجہ سے یہ سارے ہم کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے، ان کے شہادت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی، اس میں شریعت کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ یہ بعد کی چیزیں ہیں، بعد میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے ان کے تعین تشریح کیے جاتے ہیں، اور یزید اور بہت سارے جو ہے جو صحابہ کرام طبع تعبیر ہیں ان کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ تاریخ جو لوگ نابلد ہیں، جن کو اس چیز کی علم نہیں ہے، وہ یہ ساری چیزیں حرکتیں کرتے ہیں، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھنڈے دماغ کو صاف ستھرا کر کے، دل کو صاف ستھرا کر کے حدیث کی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو اچھی طرح سے مطالعہ کریں، قرآن کے آیات کا، حدیث کا مطالعہ کریں، اس کی تصدیق کو دیکھیں، تب ہمیں یہ واضح ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے عاشورہ کے جو دن ہوتے ہیں، یہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے، عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کہا جاتا ہے 10 عشر کے معنی آتا ہے عربی میں 10 کہا جاتا ہے، تو عاشورہ اسی طرح ہے کہ 10 محرم، تو 10 محرم کو یہ ساری چیزیں ہماری جو شریعت جو کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور پہلے کے زمانے میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، تو جب آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، یہود جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہود جو ہیں یہ کس لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہودیوں نے بتایا کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو جو تسلیم نہیں کرتا تھا، جو اپنی دولت کے نشہ میں چور تھا، جو بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تو فرعون سے نجات دیا گیا اسی دن، اس لیے ہم اس خوشی میں ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، اپنے عورتوں کو بہترین سے بہترین کپڑے جیسا ہم عید مناتے ہیں، اور پھر یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودیوں کے ساتھ ایسا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو پھر ہم موسیٰ ان سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن سے، یعنی فرعون سے، جو نبوت کا، رسالت کا، جو اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، اس سے نجات کو فرمایا ایک نبی کو، تو ہمیں اور زیادہ حق بنتا ہے کہ ان سے زیادہ ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس دن کا اور زیادہ قدر کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، تو پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو روزہ رکھنا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن یہ نجات دیا گیا فرعون سے، اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا جو ہے یہ طریقہ جو ہے ان کی مخالفت کرنا ہے، ایسا نہیں کہ خوب ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، غیر قوموں کا خوب اپنا نقل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کا جب روزہ رکھتے ہیں، تو آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا رہا تو میں 9 محرم کو بھی
بھی روزہ رکھوں گا, 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, لیکن اگلا سال جو ہے اگلا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل پایا. اس سے پہلے ہی اگلے سال کے آئندہ سال کے محرم سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ان دنوں کی عظمت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, تو 9 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. ہم 10 محرم کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کی حکم برکات ہو جائے گی, ان کی مشابہت ہو جائے گی, ان کی مشابہت نہیں کرنا ہے, یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مشابہت نہیں کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 2 دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. یہ رمضان کے بعد حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ رمضان کے بعد جو روزے ہیں بہت زیادہ افضل روزے ہیں, جو محرم کے روزے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے, بخاری اور مسلم میں یہ اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو اس میں بات لمبی ہو جائے گی تو میں بات میں ختم کرتا ہوں ان چند باتوں کے ساتھ کہ 9 محرم کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے. اور یہ سارے جو ہردم کیے جاتے ہیں, یہ نوحہ معصوم کیے جاتے ہیں, یہ ساری چیزوں سے ہم مسلمانوں کو, جو سچا پکا مسلمان بننا چاہتا ہے, جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی بننا چاہتا ہے, تو ان ساری چیزوں سے, ان سارے خرافات سے اس کو کوسوں دور رہنا چاہیے. اپنے بال بچوں کو بھی اس کی ہدایت دینا چاہیے. ان سارے اس طرح کی جو مجلسیں ہیں یا جو ہردم کیے ہیں اس کا کسی طرح سے بھی ہم حصہ نہ بنے, نہیں تو ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم شریعت کے جو ہم خان ہو جائیں گے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت کے ہم بدعتی قرار پائیں گے, تو ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہمارے جو جنت میں جو ملنے والی ہوگی وہ نہیں مل پائیں گے. تو اس اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ان سب باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو نیا سال جو ہمیں نصیب فرمایا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی اس سال میں ہمیں توفیق دے. جو ہم سے غلطیاں, جو خطائیں جو ہم سے سبق ہو گئی ہیں پچھلے سال, ان ساری خطاؤں سے ہمیں بچنے کی اور اس سے زیادہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سال کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور یہ سارے بدعات و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے اور 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.